ایسے لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوستوں اور رشتہ داروں کو کپڑوں کی طرح بدلتے ہیں۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں جان لیوا ہوتی ہے۔ جس انسان میں وفاداری نہ ہو، اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ اچھے لوگ بھینس کی مانند ہوتے ہیں جو سوکھی گھاس کھا کر میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برے لوگ سانپ کی مانند ہوتے ہیں جو میٹھا دودھ پی کر زہر اگلتے ہیں۔ چھوڑنے والے ہمیشہ بہانوں کی تلاش میں رہتے ہیں، انہیں جانے دیجیے اور یقین کیجیے جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے وہ جتنا چاہیں روٹھ جائیں پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔ کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک مفید ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی سکون کی نیند سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ جب انسان کو جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی سمجھ انہیں اجازت دیتی ہے۔ کچھ انسان بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ چاہے جتنی مرضی ان سے نیکی کر لیں، آخر میں وہ ڈنگ مار ہی دیتے ہیں۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ ہمیشہ سب کے لیے بہتر سوچو، کیونکہ ایک کامیاب انسان کبھی کسی کا برا نہیں سوچ سکتا۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ خدا پر کامل یقین رکھو، وہ تمہیں جس حال میں بھی رکھتا ہے بہتر رکھتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے، اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ خدا ہی وہ واحد ذات ہے جو تمہیں ہر چیز عطا کر سکتا ہے، بشرطے کہ ایک بار دل سے تو مانگ کر دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں خود کی غلطیاں نظر آنے لگ گئیں۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو میرا رب راستہ بنائے گا۔ ہمیشہ کامل یقین خدا پر رکھو، پھر وہ موسیٰ بھی سمندر سے گزار دیتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل کامیاب ہے۔ ہمیشہ بھروسہ صرف اللہ پر رکھو، پھر وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ کامل یقین رکھو اللہ پر، وہ ہمیشہ تمہارے حق میں بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ کامیاب ہو جاتا ہے وہ شخص جو ہمیشہ اپنے رب کے سامنے جھکا رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہمیشہ اپنے حضور سجدے میں جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ جو انسان گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے نکلتا ہے تو ہر قدم قدم پر اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔
عشق کے 5 نقطوں سے سچا ہے نکاح کے نون کا ایک نقطہ۔ جس سے تم محبت کرو تو پھر اس سے نکاح کرو، یہ تمہارے بے ڈھنگے رشتے اللہ کو قبول نہیں۔ شکر کرو اس غم کا جس نے تمہیں اللہ والا بنا دیا۔ ہمیشہ اس غم کا شکر ادا کرنا چاہیے جو تمہیں تمہارے رب کی یاد دلا دے۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ خود عہد نہ کریں کچھ کرنے کا تو پھر یہ ساری دنیا کی تعلیم آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی سہی، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ منزل صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اسے پانے کی بھرپور کوشش کیا کرتے ہیں، کہ صرف پانے کی تمنا سے منزلیں نہیں ملا کرتی۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب سے پایا۔ ہر حال میں رب کا شکر ادا کیا کرو کہ پھر وہ رب حال بدلنے میں دل دیر نہیں کرتا۔ بھول جاؤ کہ تم کون ہو، بس یہ یاد رکھو کہ تمہارا رب کون ہے، کہ وہ رب تمہیں ہر چیز عطا کر دے گا۔ بس ایک بار اس رب کے ہو کر تو دیکھو۔ صبح کا آغاز کیسے کرنا چاہیے؟ صبح کا آغاز ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کر کے کرو کہ اس نے آپ کو مزید ایک دن کی مہلت دی ہے، جس میں تم اپنی کامیابی کے لیے بہت سا سامان اکٹھا کر سکتے ہو۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنی آخرت کا سامان اکٹھا کر لیا۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا و آخرت کے امتحانات میں کامیاب کرے، آمین۔